بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے کا واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ سفر میں جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے نام فیرا ڈالتے اور جس کا نام نکلتا اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ چنانچہ ایک غزوے کے موقع پر میرا نام نکلا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلی۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ میں اپنے ہودیج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ چلتا تو یوں ہی ہودیج رکھ دیا جاتا۔ ہم غزوے پر گئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے فارغ ہوئے اور واپس لوٹے اور مدینے کے قریب آ گئے۔ رات کو چلنے کی آواز لگائی گئی، میں قضا حاجت کے لیے نکلی اور لشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضا حاجت کی، پھر واپس لوٹی۔ لشکر گاہ کے قریب آ کر میں نے اپنے گلے کو ٹٹولا تو ہار نہ پایا۔ میں واپس اس کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی اور تلاش کرتی رہی۔ یہاں یہ ہوا کہ لشکر نے کوچ کر دیا۔ جو لوگ میرا ہودیج اٹھاتے تھے انہوں نے یہ سمجھ کر کہ میں حسب عادت اندر ہی ہوں، ہودیج اٹھا کر اوپر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ کچھ ایسا کھاتی پیتی تھیں، نہ وہ بھاری بدن کی بوجھل تھیں، تو میرے ہودیج اٹھانے والوں کو میرے ہونے یا نہ ہونے کا مطلب پتہ نہ چلا، اور میں اس وقت اویل عمر کی تو تھی ہی۔ الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار مل گیا۔ یہاں میں جو پہنچی تو کسی آدمی کا نام و نشان بھی نہ تھا، نہ کوئی پکارنے والا، نہ جواب دینے والا۔ میں اپنے نشان کے مطابق وہیں پہنچی جہاں ہمارا اونٹ بٹھایا گیا تھا اور وہیں انتظار میں بیٹھ گئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر میرے نہ ہونے کی خبر پائیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئیں گے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے وہ پچھلی رات کو چلے تھے۔ صبح کے چاندنے میں یہاں پہنچ گئے۔ ایک سوتے ہوئے آدمی کو دیکھ کر خیال آنا تھا، غور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے حکم سے پہلے مجھے وہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور با آواز بلند زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی آواز سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنی چادر سے اپنا منہ ڈھانپ کر سنبھل بیٹھی۔ انہوں نے جھٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھا۔ میں اٹھی اور اونٹ پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اونٹ کو کھڑا کر دیا اور بھگاتے ہوئے لے چلے۔ قسم اللہ کی، نہ وہ مجھ سے کچھ بولے نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، نہ سوائے انا للہ کے میں ان کے منہ سے کوئی کلمہ نہ سنا۔ دوپہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے مل گئے۔ بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے پتنگڑ بنا لیا۔ ان کا سب سے بڑا اور بڑھ بڑھ کر باتیں بنانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ مدینے آتے ہی میں بیمار پڑ گئی اور مہینے بھر تک بیماری میں گھر میں ہی رہی۔ میں نے کچھ سنا نہ کسی نے مجھ سے کہا۔ جو کچھ غل گپاڑا لوگوں میں ہو رہا تھا میں اس سے بے خبر تھی۔ البتہ میرے دل میں یہ خیال بسا اوقات گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر و محبت میں کمی کی کیا وجہ ہے۔ بیماری میں عام طور پر جو شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے ساتھ ہوتی تھی اس بیماری میں وہ بات نہ پاتی تھی۔ اسی لیے مجھے رنج تو بہت تھا مگر کوئی وجہ معلوم نہ تھی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے، اور کوئی بات نہ کرتے۔ اس سے مجھے بڑا صدمہ ہوتا مگر بہتان بازوں کی تہمت سے میں بالکل غافل تھی۔ اب سنیے، اس وقت تک گھروں میں لیٹرین کا انتظام نہ تھا اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم لوگ میدان میں قضا حاجت کے لیے جایا کرتے تھے۔ عورتیں عموماً رات کو جایا کرتی تھیں۔ گھروں میں لیٹرین بنانے پر عام طور پر نفرت کی جاتی تھی۔ حسب عادت میں مستہ رضی اللہ عنہا بنت ابی رحم ابن عبد المطلب بن عبد مناف کے ساتھ قضا حاجت کے لیے چلی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور تھی۔ یہ مستہ رضی اللہ عنہا میرے والد رضی اللہ عنہ کی خالہ تھی۔ ان کی والدہ صخر بن عامر کی لڑکی تھیں۔ ان کے لڑکے کا نام مستہ بن اساسہ بن عباد بن عبد المطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو حضرت مستہ کا پاؤں چادر کے دامن میں الجھا اور بے ساختہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ تائس مستہ۔
मस्तगरा तो मुझे बुरा लगा और मैंने कहा तुमने बहुत बुरा कलमा बोला, तौबा करो, तुम गाली देती हो जिसने जंग बदर में शिरकत की। उस वक्त उम्मे मस्ता ने कहा, भोली बीबी आपको क्या मालूम। मैंने कहा क्या बात है? उन्होंने फरमाया वो भी उन लोगों में है जो आपको बदनाम करते फिरते हैं। मुझे सख्त हैरत हुई, मैं उनके सर हुई कि कम अज़ कम मुझे सारा वाक़या तो कहो। अब उन्होंने बहुतान बाज़ लोगों की तमाम कारस्तानियाँ मुझे सुनाई। मेरे तो हाथों के तोते उड़ गए। रंजो गम का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा। मारे सदमे के मैं तो और बीमार हो गई। बीमार तो पहले से थी, इस खबर ने तो निढाल कर दिया। जूं तू करके घर पहुंची। अब सिर्फ ये ख्याल था कि मैं अपने मैके जाकर और अच्छी तरह मालूम तो कर कि क्या वाकई मेरी निस्बत ऐसी अफवाह फैलाई गई है और क्या क्या मशहूर किया जा रहा है। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और सलाम किया और दरियाफ्त फरमाया क्या हाल है। मैंने कहा अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद के यहाँ हो आऊँ। आपने इजाज़त दे दी। मैं यहाँ से आई, अपनी वालदा से पूछा कि अम्मा जान लोगों में मेरे मुतालिक क्या बातें फैल रही हैं। उन्होंने फरमाया बेटी ये तो निहायत मामूली बात है, तुम अपना दिल भारी मत करो। किसी शख्स की अच्छी बीवी जो उसे महबूब हो और उसकी सोकने भी हों, वहाँ ऐसी बातों का खड़ा होना तो लाजमी अमर है। मैंने कहा सुबहान अल्लाह, क्या वाकई लोग मेरी निस्बत ऐसी अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब तो मुझे रंजो गम ने इस कदर घेरा कि बयान से बाहर है। उस वक्त से जो रोना शुरू हुआ, वल्लाह एक दम भर के लिए मेरे आंसू नहीं थमे। मैं सर डाल कर रोती रही। कहाँ का खाना पीना, कहाँ का सोना जागना और कहाँ की बातचीत, बस रंजो अलम और रोना है और मैं हूँ। सारी रात इसी हालत में गुजरी कि आंसू की लड़ी ना थमी। दिन को भी यही हाल रहा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को और हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया। वही में देर हुई। अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई बात मालूम ना हुई थी, इसलिए आपने उन दोनों हजरात से मशवरा किया कि आप मुझे अलग कर दें या क्या करें। हज़रत उसामा ने साफ कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी एल पर कोई बुराई नहीं जानते। हमारे दिल तो उनकी मोहब्बत, इज़्ज़त और शराफत की गवाही देने के लिए हाजिर हैं। हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से आपको कोई तंगी नहीं। औरतें इनके सिवा भी बहुत हैं। अगर आपकी घर की खात्मा से पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही वाक़या मालूम हो सकता है। आपने उस वक्त घर की खात्मा हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाया और उनसे फरमाया कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की कोई बात शक व शुबा वाली कभी भी देखी हो तो बतलाओ। बरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि इस अल्लाह की कसम जिसने आपको हक़ के साथ माबूस की फरमाया है, मैंने इनमें कोई बात कभी इस किस्म की नहीं देखी। हाँ, सिर्फ ये बात है कि कम उम्री की वजह से ऐसा हो जाता है कि कभी कभी गूंदा हुआ आटा यूं ही रखा रहता है और बीबी सो जाती है तो बकरी आटा खा जाती है। इसके सिवा मैंने इसका कोई कसूर कभी नहीं देखा। चूँकि कोई सबूत इस वाक़ये का ना मिला, इसलिए उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े हुए और मजमा से मुखातिब होकर फरमाया, कौन है जो मुझे इस शख्स की इज़ाओं से बचाए जिसने मुझे इज़ाएँ पहुँचाते पहुँचाते अब तो मेरे घर वालियों के बारे में मुझे इज़ाएँ पहुँचानी शुरू कर दी। वल्लाह मैं जहाँ तक जानता हूँ मुझे अपने घर वालियों में सिवाय भलाई की कोई चीज़ मालूम नहीं होती। जिस शख्स का नाम ये लोग ले रहे हैं, मेरी दानिश में तो उसके मुतालिक भी सिवाय भलाई के और कुछ नहीं। वह मेरे साथ ही घर में आता था। ये सुनते ही हज़रत साद बिन माज खड़े हो गए, फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मौजूद हूँ। अगर कबीला औस का शख्स है तो अभी हम उसकी गर्दन तन से जुदा करते हैं, और अगर वो हमारे खिजरज भाइयों से हैं तो भी आप जो हुक्म दें हम उसकी तामील में कोई उज़र ना होगा। ये सुनकर हज़रत साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। कबीला खिजरज के सरदार थे। ये बड़े नेक वक्त, मगर हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के इस वक्त की गुफ्तगू से उन्हें अपने कबीले की हमीयत आ गई और उनकी तरफदारी करते हुए हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, ना तो तू इसे कत्ल करेगा, ना उसके कत्ल पर तू कादिर है। अगर वो तेरे कबीले का होता तो उसका कत्ल किया जाना कभी पसंद न करता। ये सुनकर असैयद बिन हज़ैर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए। ये हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु के भतीजे थे। कहने लगे, इसे साद बिन इबादा रज़ी अल्लाह अन्हु तुम झूठ कहते हो, हम इसे ज़रूर मार डालेंगे। आप मुनाफिक हैं कि मुनाफिकों की तरफदारी कर रहे हैं। अब उनकी तरफ से उनका कबीला और उनकी तरफ से उनका कबीला एक दूसरे के मुकाबले पर आ गए और करीब था कि औस और खिजरज ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर उन्हें समझाना और चुप कराना शुरू किया, यहाँ तक कि दोनों तरफ खामोशी हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खामोश हो रहे।
یہ تو تھا وہاں کا واقعہ۔ میرا حال یہ تھا کہ سارا دن بھی رونے ہی میں گزرا۔ میرے اس رونے نے میرے والدین کی بھی سٹی گم کر دی تھی۔ وہ سمجھ بیٹھے تھے کہ میرا یہ رونا میرا کلیجہ پھاڑ دے گا۔ دونوں حیرت زدہ مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے تو رونے کے سوا اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ انصار کی ایک عورت آئی اور وہ بھی میرے ساتھ رونے لگی۔ ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے جو اچانک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سلام کر کے میرے پاس بیٹھ گئے۔ قسم اللہ کی، جب سے یہ بہتان بازی شروع ہوئی تھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کبھی نہیں بیٹھے تھے۔ مہینہ بھی گزر گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ کوئی وحی نہیں آئی تھی کہ فیصلہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھتے ہی اول تو تہجد پڑھا، پھر اما بعد پڑھ کر فرمایا کہ اے عائشہ، تیری نسبت مجھے یہ خبر پہنچی ہے، اگر تو واقعی پاک دامن ہے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور توبہ کر۔ بندہ جب گناہ کر کے اپنے اقرار گناہ کے ساتھ اللہ کی طرف جھکتا ہے اور اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا فرما کر خاموش ہو گئے۔ یہ سنتے ہی میرا رونا دھونا سب جاتا رہا، آنسو تھم گئے، یہاں تک کہ میں آنسو کا ایک قطرہ بھی نہ پاتی تھی۔ میں نے اول تو اپنے والدین سے درخواست کی کہ میری طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہی جواب دیں، لیکن انہوں نے کہا اللہ، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ اب میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں نہیں سمجھ سکتی کہ میں کیا جواب دوں۔ آخر میں نے خود ہی جواب دینا شروع کیا۔ میری عمر کچھ ایسی بڑی تو نہ تھی اور نہ مجھے زیادہ قرآن حفظ تھا۔ میں نے کہا آپ سب نے ایک بات سنی اور اسے اپنے دل پہ بٹھا لیا، گویا سچ سمجھ لی، اور اب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ واقعی میں اس سے بالکل بری ہوں، لیکن تم لوگ نہیں مانو گے۔ ہاں، اگر میں کسی امر کا اقرار کر لوں حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔ میری اور تمہاری مثال تو بالکل حضرت ابو یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ بس صبر ہی اچھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی نہ ہو، اور تم جو باتیں بناتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدد کرے۔ اتنا کہہ کر میں نے کروٹ پھیر لی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ واللہ مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں پاک ہوں اللہ تعالیٰ میری برات اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم کرا دے گا، لیکن یہ تو میری گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کم تر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں، مجھے زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا تھا کہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری برات دکھا دے۔ واللہ ابھی تو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ہٹے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر نکلا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور چہرے مبارک پر وہی نشان ظاہر ہوئے جو وحی کے وقت ہوتے تھے، اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹپکنے لگیں۔ سخت سردی میں بھی وحی کے نازل ہونے کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب وحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہنسی سے شگفتہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اسی وقت میری والدہ نے فرمایا کہ بچی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جا۔ میں نے جواب دیا کہ واللہ نہ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی ہوں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کی تعریف کروں۔ اس نے میری برات اور پاکیزگی نازل فرمائی ہے، اس لیے میں تو اس کی تعریف کروں گی اور اسی کا شکریہ ادا کروں گی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3، صحیح اسلامی واقعہ صفحہ نمبر 1524۔ قارئین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اتنی محبت تھی کہ اتنا بڑا بہتان لگنے کے باوجود ان کو طلاق نہیں دی۔ اس کے علاوہ جس منافق نے بھی یہ حرکت کی تھی اس نے کتنی تکلیف پہنچائی، لیکن افسوس صد افسوس آج بھی ایک طبقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں گستاخانہ گمان رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اور ان کی پاک دامنی کا صاف انکار کرتا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عظیم عورت کے بارے میں برات کی آیتیں نازل کیں۔ کیا کوئی امہات المومنین یعنی مومنین کی ماؤں پر ایسے غلط الزامات لگا سکتے ہیں؟ اللہ معاف کرے۔